وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد دہانی نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. صدا آ رہی ہے. کوئی سودا کرتا ہے اپنا اللہ کے ہاتھ؟ تو یہ آپ کو پتا ہے نا، باہر ملکوں میں جاب فیئرز لگتے ہیں اور وہاں مختلف کمپنیز آتی ہیں اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو پھر وہ جابز آفر کرتی ہیں. تو یہ جاب فیئر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پتہ نہیں کون کون ہے، کس کے دل سے کیا صدا اٹھ رہی ہے، ہم تو نہیں سن سکتے، اللہ جانتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا ہے ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اپنا بچاؤ کر لیں گے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریبی جتھا شکست کھائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے جیسا کہ بدر میں ہوا. بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کی وعدہ گاہ ہے. والساعۃ ادہی وامر، اور وہ بڑی آفت اور بڑی تلخ حقیقت ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا نصیحت؟ کہ اس جیسے کام نہ کرے جو ہلاک شدہ قوموں نے کیے تھے، ان جیسی ترجیحات نہ رکھے، ان جیسی پرائرٹیز نہ رکھے، ان جیسی خواہشات کی پیروی نہ کرے، ان جیسی مصروفیات میں انوالو نہ ہو جس میں کہ پرانی قومیں ہوئی تھی جو تباہ ہو گئی ہیں. حل میں مدکر، کوئی چینج کرتا ہے پرائرٹیز، کوئی چینج کرتا ہے اپنا لائف سٹائل، کوئی چینج کرتا ہے اپنا تھاٹ پیٹرن، کوئی چینج کرتا ہے اپنی ہیبٹس. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، متقی یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچی عزت کی جگہ. عند ملیکن، بڑے بادشاہ کے پاس. مقتدر، جو بڑا ذی اقتدار ہے. پہلے قدم صدقن پڑھا تھا ہم نے، سچائی کا مقام. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لسان صدقن، سچائی کی زبان، سچا ذکر، اچھی سچی ناموری مجھ کو مل جائے. اور کیا ان کی شان ہوگی کہ وہ کس طرح مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اپنے رب کے پاس، کس شان سے وہاں پر ان کا استقبال کیا جا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ واقعی اللہ بھی ہم کو ایسے ہی لوگوں میں شریک فرمائے. سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، رحمان. علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اور اس نے انسان کو تخلیق کیا. علمہ البیان، اور اس نے انسان کو بولنا سکھا دیا. الرحمن اللہ، اور اس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. اس نے کیا سکھایا؟ قرآن. اور اس نے انسان کو پیدا کیا. تو جو قرآن میں جو کچھ ہے وہ عین انسان کی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے والی چیز ہے. تم کس مقصد سے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کیا تم سے چاہتا ہے، تمہارا انجام جو ہے وہ اچھا ہونا اس قرآن کے ذریعے ہی ممکن ہے. تم رحمان کی رحمت میں آنا چاہتے ہو تو آپ دیکھیں کہ انسان اور رحمان کے بیچ میں کیا اللہ نے لکھا ہوا ہے. قرآن. جو جتنا قرآن سے قریب ہے اتنا اللہ کی رحمت سے قریب ہے، اور جو جتنا قرآن سے دور ہے اس کو چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی پرائرٹیز، مصروفیات کو بدل کے اور قرآن کے قریب آ جائے. اب یہ رمضان بھی تو رحمت کا مہینہ ہے نا، اور آخری عشرہ شروع ہو چکا. یہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم کی آگ سے نجات کا یہ عشرہ ہے. تو اب دیکھیں کہ ہمارے کیا ارادے بن رہے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس اس رمضان میں اللہ تو مجھے بدل دے، اللہ تو بس اپنی رحمت کا مجھ کو حریص بنا دے، اور میں ان کاموں میں جت جاؤں جس سے کہ تیری رحمت مجھ کو حاصل ہو جائے. میری پرائرٹیز چینج ہو جائیں، ترجیحات بدل جائیں، عادات بدل جائیں، تمنائیں بدل جائیں، دعائیں بدل جائیں. اللہ کرے ہماری.
اور ہم اللہ کی رحمت سے قریب ہوتے چلے جائیں. بس یہ رمضان ہم کو بدل دے. اب غفلت کا وقت ہمارا بس چلا جائے. اب دوبارہ ہم غافلوں والی زندگیاں کبھی بھی نہ گزاریں, نہ رمضان میں اور نہ رمضان کے بعد, اور اگلا رمضان ہم کو بہت بہتر حالت میں پائے جس میں کہ رمضان نے ہم کو پایا تھا. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. والنجم والشجر یسجدان, اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. والسماء رفعها, آسمان کو اس نے بلند کیا. ووضع المیزان, اور میزان قائم کر دی. کاسمک بیلنس دیکھیں, کیا زبردست کاسمک بیلنس ہے جو اللہ نے رکھا ہے کہ سائنٹسٹ بھی حیران ہیں. ایک ملی سیکنڈ کا یا ملی میٹر کا یا کسی چیز کا فرق اگر پڑ جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے. اللہ تطغوا فی المیزان, اس کا تقاضا یہ ہے تو میزان میں خلل مت ڈالو. دنیا کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا زبردست ایکولوجیکلی بیلنسڈ اللہ نے ہم کو دنیا دی تھی. وہ تو انسان نے ساری ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا. کتنے ہی جانور بیچارے ایکسٹنکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان کی بے احتیاطی کی وجہ سے, اس لیے کہ انسان معتدل زندگی نہ گزار سکا. کنزیومر اورینٹڈ, اس کنزیومر اورینٹڈ مینٹالٹی نے کتنی زمینوں کو بنجر کر دیا, کتنے جانوروں کو ختم کر دیا, کتنے انسانوں کو بھوکا کر دیا, کتنی جگہ ریگستان بن گئی, کتنی جھیلیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی. یہ تو بیلنس خراب کیا, اور حالانکہ خلیفہ بنا کر بھیجا تھا اللہ نے کہ تم دیکھ بھال کرنا زمین کی. تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم نے کیا کیا؟ اگر مونارک بٹر فلائز ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں یا وائٹ لیپرڈ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں تو کس پر الزام آتا ہے اس کا؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے یہ کیوں سلوک ایسا کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کے کنبے کا تمہیں خیال کرنا ہے. تمہاری بے اعتدالیوں اور تمہارے اسراف کی وجہ سے اگر میزان ڈسٹرب ہو گیا ہے تو تمہارا قصور ہے. اور آپ دیکھیں جب اس نے دنیا کے نظام کو, ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا تو انسانوں کے اپنے اندر کتنا ایکسٹریمزم آ گیا, کتنی انتہا پسندی آ رہی ہے انسانوں کے اندر. ہاں اب یہ اور بات ہے, اگر کوئی انسان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جب کوئی جرم کرتا ہے یا شوٹنگ کرتا ہے تو مسلم ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں, اور ناروے میں اگر کسی کرسچن نے یہ کام کر دیا تو اسے کرسچن ٹیررسٹ کبھی نہ کہیں گے. کیوں نہیں کہتے پھر اس کو؟ تو یہ بے اعتدالیاں تو ہیں اور دنیا ساری کی ساری فساد کا شکار ہے, اس لیے کہ صراط مستقیم چھوڑ دی. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. ایک مورل بیلنس اللہ نے رکھا ہے, ایک لیگل بیلنس اللہ نے رکھا ہے. اگر آپ اپنی باڈی کو دیکھیں, آپ کی کھال خود توازن بتا دیتی ہے, زیادہ ٹھنڈا زیادہ گرم. آپ کی زبان خود توازن بتا دیتی ہے کہ ہاں زیادہ مرچ کم مرچ. جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے زبان اٹھانا نہیں چاہتی اس چیز کو. ضمیر اللہ نے خود ہمارے اندر جج بٹھا دیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, درست ہو جاؤ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا اور اس میں طرح طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ, طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. بار بار پھلوں کا ذکر. کبھی آپ پھلوں کو دیکھیں تو کہیں کہ اللہ نے کہا ہے دیکھو, میں اس لیے دیکھ رہی ہوں, تو دیکھنے پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. چاٹ بناتی جائیں اور سوچتی جائیں تو انشاءاللہ چاٹ بھی مزے کی ہوگی. اچھا کبھی آپ آزمائیں, کھانا پکاتے وقت آپ ذکر کریں, کھانا اتنا مزے کا پکے گا, اللہ کرے مزے کا پکے, لیکن واقعی مزہ آتا ہے. نیک لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ نعمتوں میں لذت پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا, انسان آپ دیکھیں, انسان جب جوس کے پیکٹ بناتے ہیں تو کس قدر پولوشن ہے ان چیزوں کی, اور اللہ نے کیسا جوس پیک کیا. انار کو کبھی کھولیں, ایک ایک جوس کا دانا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانے کے اندر پیک کر دیا, ورنہ خالی جوس ہوتا, انار کھولتے ہیں سارا گرتا آپ کے اوپر, کھانا مشکل, استعمال کرنا مشکل. کیسے اللہ نے پیک کیا اور کیسے اللہ نے پارٹیشننگ ڈالی ہے انار کے بیچ میں اس قدر خوبصورتی کے ساتھ. کبھی کینو کو, مالٹے کو, اورنجز کو دیکھیں, ایک ایک جوس کی بوند ایک ایک پپ کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ پیک ہوئی ہوئی ہے. اور جو اللہ کی پیکنگ ہے یہ تو بہترین آرگینک مینیور بننے والی چیز. اللہ تعالیٰ نے جانور بھی جو پیدا کیے ان کا فضلہ تک انسان کے لیے فائدہ مند ہے, اور انسانوں نے سواریاں جو بنائی اس کے دھوئے نے تو اوزون تک کے اندر چھید کر دیا جا کر. کیا اللہ کی شان ہے کہ فضلہ بھی جو نکلتا ہے اس کی مخلوق کا وہ بھی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. کیا کچھ اس نے بنا دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرقوں اور دونوں مغرب سب کا مالک پروردگار وہی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو ربوبیت کو کیسے جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. اس سمندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. بتائیں اللہ نے موتی مونگے کیوں پیدا کیے؟ آرائش کے لیے نا. تو آرائش کی اجازت ہے؟ جی ہاں، آرائش کی بھی اجازت ہے، آسائش کی، لگژری کی بھی اجازت ہے. کس کی نہیں ہے؟ نمائش کی. فلانٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، شو آف کرنے کی، آسٹنٹیشس ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو دراصل اللہ کی نعمتوں کو فلانٹ کرنا یا ان کی نمائش کرنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا ہی ہے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے. ہبل ٹیلیسکوپ نے تو ہم کو بتا ہی دیا. کہیں کہکشائیں مر رہی ہیں، کہیں کہکشائیں جنم لے رہی ہیں، نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں، پرانی گیلیکسیز کی موت ہے، کہیں قیامت آ رہی ہے، کہیں زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے. کس قدر ایکٹیویٹی ہے کائنات کے اندر، کوئی چیز سٹل نہیں ہے، ہر چیز جو ہے مصروف ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. یعنی جن اور انس، جنوں کا بھی حساب ہوگا، مکلف مخلوق ہیں انسان کی طرح. پھر دیکھ لیں گے تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو. اے گروہ جن اور انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو تم جھٹلاؤ گے. تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. کیوں؟ اسی کا اعمال نامہ تو ہوگا، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، ریکارڈڈ، شکلوں سے پتہ چل رہا ہوگا. تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرو گے. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو تم جھٹلاؤ گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے. کیا ہے؟ جنتان، دو باغ. تو یہ خوف، یہ اللہ کا ڈر، یہ جنت تک پہنچانے والی چیز ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، ڈسپلن بنا دیتا ہے. بہت بڑی رحمت ہے. انسان ظالم نہیں رہتا، انسان بے حس نہیں ہوتا، انسان دوسروں کے حقوق نہیں مارتا. کیوں؟ ڈرتا ہے اللہ سے کہ اللہ سزا دے گا مجھ کو. تو انسان عدل اور انصاف پر قائم رہتا ہے، میزان اپنی جگہ رہتا ہے اگر اللہ کا ڈر موجود ہو. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. رواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما عینان تجریان، دو باغوں میں دو چشمے روا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں. دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی. کس کس طرح کے جوڑے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور کیا ہوگا؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان.
ایسے فرشوں پر تکیا لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں، لگتا ہے کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ. کبھی اس چیز کو امیجن آپ کو کرنا ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ کھڑی کبھی ہو کہ جہاں آپ کے پیچھے بھی شیشہ ہو اور آپ کے آگے بھی شیشہ ہو، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو شیشہ در شیشہ لگتا ہے کہ ایک چیز کے بعد دوسری اور دوسری چیز کے بعد تیسری ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. ان اینڈنگ ایک امیج ہے جو انسان کو نظر آتا ہے، ان اینڈنگ سلسلہ ہے. اتنی ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہے. ہمیشہ رہنا ہے. آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے نا، لا یبغون عنہا حوالا، وہ جنت ایسی جگہ کہ وہاں سے نکلنا نہ چاہیں گے کروڑا سال کے بعد بھی. اس قدر خوبصورت اللہ کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. مدہامتان، گھنے سرسبز شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان نضاختان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. اب خیال آ رہا ہوگا کہ ہائے ہمارے میاں، اور ادھر سے حور ادھر سے حور، اور اس میں کون سی نعمت ہے؟ دیکھیے، نعمت ہی نعمت ہے. اول تو یہ کہ جنت میں کوئی جیلسیز نہ ہوں گی، کوئی کمپٹیشن نہ ہوگا. دوسرے، وہ حور جو ہے یہ کوئی دنیا کی حوریں نہیں ہیں، یہ تو جنت کی خاص مخلوق ہے، غلمان کی طرح اللہ نے وہی بنایا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا کہ آپ نے اپنے میاں کے پاس حور کو بٹھایا اور آپ آرام سے جہاں مرضی گھومتی پھریں، شاپنگ کے لیے جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، کہے کہ ذرا خیال رکھنا میں بھی ہو کر آتی ہوں. کوئی فکر نہیں کھانا ملا کہ نہیں ملا، واپس آئیں گے اللہ خیر کرے، تیوری چڑھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. آرام سے ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی. اور آپ دیکھیں جنتیوں کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، بچوں جیسا. دنیا میں دوسروں کے لیے جیے، اوروں کو ان کے حقوق دیے، ہمیشہ پریشان کہ کئی ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں، اولاد کی پرورش میں نے ٹھیک کی کہ نہیں، نوکروں کے ساتھ میں نے زیادتی تو نہیں کر لی. ہر وقت ایک خیال رہتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. لگتا ہے کہ جیسے جنتی جو ہے وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی، کہ کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی اگر مر گیا اللہ عمر سے پوچھے گا. کتا، اتنی زبردست فکر اوروں کے لیے جینا. اور جنت میں تو اللہ اجر دے گا. صرف اپنے لیے زندہ رہیں گے. خود غرضی ہی خود غرضی، دنیا میں خود غرضی کہتے ہیں، لیکن وہاں بس اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو دیکھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو، اللہ پوچھے گا تاکہ وہ خواہش پوری کر دی جائے. تو لگتا ہے خواہشات ہوں گی ایڈلٹس جیسی، سینسول گریٹیفیکیشن، اور مائنڈ سیٹ بچوں جیسا. بچوں کو کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا، ان کو اپنا پلیجر چاہیے ہوتا ہے، ان کو اپنی خواہشات چاہیے ہوتی ہیں، ان کو اپنی خوشیاں چاہیے ہوتی ہیں. ایسی زندگی اللہ دے گا کہ تم اب اپنے لیے جیو. دنیا میں تم دوسروں کے لیے جیے، تم ہمیشہ اسلام کے لیے پریشان رہے، تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے رہے. یہاں بس زندگی اب تمہاری اپنی ہے. کیا برا ہے مجھے بتائیں، 20 30 40 سال اگر ذرا ہم نے محنت کر لی اور ہمیشہ کے لیے اپنی خواہشات کے لیے ہم زندہ رہیں تو کون سا مہنگا سودا ہے؟ کوئی مہنگا سودا نہیں. جہاں تک یہ حوروں کا تعلق ہے، ام سلمہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں. فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ دیکھیں وہ بھی تو عورتیں تھیں نا ہم جیسی، ہم کو بھی فوراً کمپٹیشن کا خیال آتا ہے. اور وہ جو اس قدر خوبصورتی بتائی ہے، کتنی بڑی بڑی آنکھوں والی،
اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چائنیز اگر چلا گیا جنت میں اب کہا جائے گا بس یہی اویلیبل ہے، بس اب بڑی آنکھوں والی تم کو لینی پڑے گی. مطلب بتایا گیا ہے، ایک سٹینڈرڈ حسن کا بتا دیا کہ جس کا جو سٹینڈرڈ ہے حسن کا، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ پارٹنرز پرووائڈ کر دے گا. تو پوچھا کہ اور دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ آپ نے جواب دیا دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابر کو استر پر ہوتی ہے، یعنی دنیا کی عورتیں بہت افضل ہوں گی حوروں سے. میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا اس لیے ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں. تو پتا چلا کہ وہ چونکہ عمل کی وجہ سے گئیں ان کا درجہ بہت بلند ہوگا، وہ بہت بہتر ہوں گی. تو اس طرح دنیا کی عورتیں جو جائیں گی ان کا اپنا مقام ہوگا. خیال آتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لیے کچھ کیوں نہیں ذکر کیا؟ دیکھیں عورت میں حیا ہے نا. دنیا میں بیٹا 18 سے 20 سال کا ہوا نہیں، اماں لڑکی دیکھیں، اماں لڑکی دیکھیں، لڑکی ملی، لڑکی ملی. لڑکیاں کبھی کرتی ہیں 18 سال کی بیٹی اماں لڑکا دیکھیں، لڑکا ملا، لڑکا ملا. نہیں کرتی اس طرح سے، چاہے کتنا بھی دل میں گدگدی ان کے کیوں نہ ہوتی ہو، لیکن کہتی نہیں ہے منہ سے، حیا ہوتی ہے نا. اور تب مائیں خود خیال کرتی ہیں اور ماں باپ ڈھونڈ کے ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ شہزادہ لے آئیں اپنی بیٹیوں کے لیے. اور جو اس طرح کی بے زبان بیٹیاں ہوتی ہیں ان پہ تو اتنا زیادہ ٹوٹ کے پیار آتا ہے کہ اپنے منہ سے نہیں کہتی. اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے چاہتا ہے. اللہ آپ کے لیے ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم پرووائڈ نہ کرے گا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. دنیا میں آپ دیکھیں وہ کارپیٹس ہوتے ہیں نا 600 نوٹس، تو اللہ جانے کیا، اور پیور سلک اور فلاں اور فلاں، اتنے خوبصورت کارپیٹس. جنت کے قالین کیا ہوں گے، اللہ ہم کو دکھائے اور اللہ ہم کو بٹھائے، اور مینٹین بھی نہیں کرنا ہم کو، سب اللہ کے ذمے. اتنی خوبصورت چیزیں اللہ کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کیا ہے، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی. اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، خوشبو ہے نا بہت اچھی خوشبو. اس کے سنگریزے جو ڈسٹ ہے، اس کی ڈسٹ کیا ہے، موتی اور یاقوت کے ہیں، پرلز اور روبیز. اور اس کی مٹی زعفران ہے. جو شخص اس میں داخل ہوگا عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہ دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا. جنتیوں کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہ ہوگی. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. بلکہ اس میں آتا ہے بعض احادیث میں کہ جنت میں بازار لگا کرے گا، جس کا جی چاہے گا جا کے نئی شکل خرید کر لے آئے گا. سوچئے ذرا، آج تو دنیا نے ہمیں دکھا دی کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے کین بائی اے نیو فیس، اے نیو فگر. اس زمانے میں جب لوگوں نے سنا ہوگا کتنی حیرت ہوئی ہوگی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا صادق والمصدوق، سچے ہیں، ان کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے. تو ایسا ہوگا وہاں پر. اب آپ امیجن کریں، ناسا ہے، وہ آج اناؤنس کرتا ہے ایک پلانٹ ڈسکور ہوا ہے، وہاں نہریں بہ رہی ہیں شیمپین کی اور شہد کی، اور وہاں پارٹنرز ہیں، لائف پارٹنرز ایک سے ایک حسین اور لونگ اور محبت کرنے والے. اور نہ موت ہے وہاں پہ، نہ بیماری ہے وہاں پہ، نہ بڑھاپا ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ پیلیسز بنے ہوئے ہیں گولڈ کے. اب جبکہ 60,000 روپے تولہ سونا ہو چکا ہے، تو سونے کا محل اور یاقوت اس کے اندر جڑے ہوئے، اور یاقوت کی اس کے اندر اینٹیں لگی ہوئی. یہ منظر وہ کھینچتے ہیں. جو وہاں چلا جائے گا کبھی نہ مرے گا، وہاں کوئی غم نہیں ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. جو جائے گا زندہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اور ہر چیز وہاں پہ بہ رہی ہے اور اویلیبل ہے فریلی. آپ مجھے بتائیں، اور وہ کہتا ہے کہ ایک اسپیس شپ ہے، اس کا ٹکٹ خرید لو. لوگ سب کچھ بیچ کے نہ خرید لیں گے، لوگ سب کچھ بیچ کے نہ جائیں گے. ناسا پہ یقین ہے، اور اللہ کی بات، اللہ بھی تو کہہ رہا ہے. تو کیا بیچا، کیا دیا، کون سی مٹھی ہم نے کھولی؟ کیا ہمیں یقین ہے؟ اگر یقین ہمیں ہے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہم بیٹھے نہیں رہ سکتے، ہم قائدون نہیں ہو سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھی جنت سے زیادہ خوبصورت چیز کہ اس کا چاہنے والا سوتا ہو، اور میں نے نہیں دیکھی جہنم سے زیادہ خوفناک چیز کہ اس کا چاہنے والا سوتا ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہل جل نہ ہو دلوں کے اندر، ارمان انگڑائیاں نہ لیں، ہم وہاں پہنچنے کی کوشش نہ کریں؟ کوشش کے بغیر نہیں ملے گی.
عمل کے بغیر نہیں ملے گی اور صرف عمل پر نہیں ملے گی. عمل اور اللہ کی رحمت کا کمبینیشن ہے. کیوں کریں عمل؟ تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں. سورۃ الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی آخرت، قیامت. لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا. وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی. پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. تو دنیا کی ٹوپوگرافی یوں چینج ہو گئی. اب انسان، میں اور آپ، ہم سب جتنے ہم ہیں اس ہال میں تو جو ہیں، چلے ہم اپنے آپ کو ہی سوچیں، ابھی تو ایک لیول پہ ہم سب بیٹھے ہیں نا. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا مقام ہے. کسی کے دل کا کسی کو نہیں پتا. نہ اعمال نامہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے اس کا انجام دیکھا. اس دن سب کو سب کا حال پتا چل جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 گروہوں میں ہوگے. تم اے انسانوں، انٹائر ہیومینٹی انکلوڈنگ اس. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے یہ پاسرز ہیں. ما اصحاب المیمنہ، کیا بات ہے بھئی پاس ہونے والوں کی. تو وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، فیلیئرز، بائیں بازو والے. ما اصحاب المشأمہ، ان کی بد نصیبی، بد قسمتی، اذیت، تکلیف، سزا کیا کہنا بائیں بازو والوں کا. والسابقون السابقون، پوزیشن ہولڈرز. السابقون الاولون تھے. نیکی کی بات موقع دیکھ کر بیٹھے نہیں رہتے تھے، دائیں بائیں نہیں، ختم کا انتظار نہیں کرتے تھے، شروع کا انتظار. یہ نہیں کہتے تھے اچھا ختم میں جائیں گے، کہتے تھے شروع سے جائیں گے. شروع سے کوئی سیل دنیا میں لگتی ہے، ہم کبھی کہتے ہیں اچھا جس دن ختم ہوگی اس دن جائیں گے. آپ جب پرائرٹیز دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، ہم تو پہلے دن پہنچنا چاہتے ہیں. تو شروعات سے شروع کرنے والے، شروع کا انتظار کرنے والے، کب کوئی چیز شروع ہو رہی ہے، کب نیکی کا کام. والسابقون السابقون، یہ ٹرینڈ سیٹرز تھے، یہ لیڈرز تھے جو نیکی کوئی کرتا نہ تھا دنیا کے اندر. جس نیکی کو گندا اور برا سمجھتے تھے، بینیتھ دیٹ ڈگنیٹی سمجھا تھا لوگوں نے، ایلیٹ ہونے سے کمتر چیز سمجھی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فروغ دیں گے. ہم اپنی عزت، اپنی پوزیشن، اپنی ایجوکیشن، اپنی انٹیلیجنس ہم نیکیوں کے ساتھ اٹیچ کریں گے. یہ ٹرینڈ سیٹرز تھے. نیکیوں کو رواج دیا انہوں نے، نیکیوں کا ماحول بنایا، نیکیوں کو پہلے ایکسیپٹیبل پھر ایکسپیکٹ کرنے والی چیز بنائی. سابقون السابقون، ماحول سے نہیں بدلے، ماحول کو بدلنے والے. یہ مجاہد اور یہ ہجرت کرنے والے مہاجر. السابقون السابقون، تو یہ تو پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے. اولئک المقربون، یہ تو مقرب ہیں، قربانی دے کر اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کیا. فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں، باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، اگلوں میں بہت سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین، اور پچھلوں میں کم، یعنی بعد والوں میں کم. صحابہ میں بہت زیادہ، تبع تابعین تابعین میں بہت زیادہ، بعد کی نسلوں میں کم. لیکن موقع تو ہے. اگر کسی یونیورسٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہاں کا ایڈمیشن کا کرائٹیرین بڑا سٹیپ ہے، تو اس سے تو اور زیادہ ہمت کرنے والوں کے اندر، محنت کرنے والوں میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ایڈمیشن لے کے دکھائیں گے. صرف جتنے اپلائی کرتے ہیں 2% گیٹ ان کہتے ہیں نا، اینڈ آئی گاٹ ان. تو یہ طلب پیدا کریں کہ اچھا باقی آنے والوں میں کم ہے سابقون، میں ہوں گی اس کے اندر انشاءاللہ تعالی، میں سبقت کروں گی انشاءاللہ. تو انسان کی امنگیں اور جوان ہونی چاہیے، ارادے اور پختہ ہونے چاہیے. قلیل کو دیکھ کر، تھوڑوں کو دیکھ کر دل تھوڑا نہیں کرنا. اور آج ہم بھی ہو سکتے ہیں الحمدللہ. آج اب اپنے خاندان میں کھڑی ہو جائیے. بی دا فرسٹ، بی دا ٹرینڈ سیٹر. آپ نیکی کا ماحول پیدا کیجئے، آپ اسلام پر عمل شروع کر دیجئے، اور آپ کی دیکھا دیکھی پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں. پتہ نہیں آپ اپنے حسن سے کتنی نیکیوں کو سجا دیں. پتہ نہیں آپ اپنی پوزیشن سے اور آپ اپنے خوبصورت گھر سے کتنوں کو مروب کر دیں کہ ان کے لیے نیکی کرنا پسندیدہ ہو جائے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کم فار دا اسٹائل اینڈ اسٹے فار دا ٹیسٹ. بعض دفعہ لوگ اسٹائل دیکھ کر آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسلام کا جو مزہ چکھ لیتے ہیں تو پھر لوٹنا تو کبھی ان کو گوارا بھی نہیں ہوتا. تو یہ موقع ہیں، اپرچونٹیز ہیں، سب کے لیے ہیں. تم بس اس کو حاصل کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ تم کو بھی وہ درجہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. میں کہہ نہیں سکتا اس کے پہلے حصے میں زیادہ خیر ہے یا آخری حصے میں. تو ہم تو آخری ہی تو ہیں، ٹیل اینڈرز ہی تو ہیں. تو ہم کیوں نہیں آخر اپنے اندر صفات پیدا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اب ان کے کیا مقام اور کیا ان کی نعمتیں
अला सुरुर मौदूना, मुरस्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठेंगे। उनकी मजलिसों में अबदी लड़के शराब चश्मे जारी से लबरेज प्याले और कंटर और सागर लिए दौड़ते फिरते होंगे, जिसको पीकर ना उनका सर चकराएगा ना उनकी अकल में फतूर आएगा। और उनके सामने तरह तरह के लजीज फल पेश करेंगे कि जिसको चाहे चुन लें। तो दुनिया में भी ग्रेडिंग होती है ना, तीसरे दर्जे का सेब, दूसरे दर्जे का सेब, आला तरीन दर्जे का सेब, दाम में फर्क है। नेकियां भी इसी तरह है, ऑर्डिनरी किस्म की नेकियां, बस बेयर मिनिमम नेकियां, कुछ मीडियम टाइप नेकियां, कुछ बेस्ट नेकियां, फस्तबिकुल खैरात वाले लोग, बेहतरीन पहलू की पैरवी करने वाले, रुखसतों की तलाश नहीं करते। वो ये नहीं पूछते कि अच्छा ये फर्ज है कि नहीं, अच्छा वाजिब है तो करेंगे, नहीं, सुन्नत हो नफिल हो अल्लाह को पसंद है, दौड़ने वाले तो बेहतरीन चीज उनको दी जाएगी, या ये कि खुद पिक करेंगे, खुद चूज करेंगे उसमें से। वल्लहम तैर मिम्मा यश्तहून, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे कि जिस परिंदे का चाहे इस्तेमाल करें। वहूरुन ईन, और उनके लिए खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा के रखे हुए मोती। आप ये इमेजिन कीजिए एक और चीज कि अल्लाह ने देखी औरत के लिए इस तरह जिक्र नहीं किया कि औरतों के लिए ऐसे ऐसे हसीन मर्द होंगे, इसलिए कि अव्वल तो हसीन मर्द और उसका ये कंपार्टमेंट खाली हो तो कोई हुस्न अच्छा नहीं लगता औरत को इंटेलिजेंट आदमी अच्छा लगता है ना, इंटेलिजेंट मर्द, खैर वो अलग कहानी है। पॉइंट कहने का ये है कि जो बार बार औरत को नेमत के तौर पे पेश किया जा रहा है, इससे अंदाजा लगाएं कि मर्दों में औरत के लिए किस कदर कशिश है। इस औरत को अल्लाह ने प्राइज बनाया, इनाम बनाया, इंसेंटिव दिया है इसके जरिए से कि तुम जन्नत हासिल करो। मर्द गर्दनें कटवा देते हैं हुरों के लिए। सोचें कितनी अल्लाह की कीमती मखलूक है, कितनी आला मखलूक है। अगर डिग्रेड किसी ने किया है औरत को, अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह को छोड़कर औरत ने खुद अपने आप को डिग्रेड किया। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये सब कुछ उनके आमाल की जजा के तौर पे उनको मिलेगा जो वो दुनिया में करते रहे थे। वहां वो कोई बेहुदा कलाम या गुनाह की बात ना सुनेंगे, जो बात भी होगी बस ठीक ठीक होगी। और दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना। फी सिद्रिम मखदूद व तलहम ममदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूआ व फुरुशिम मरफूआ। क्या बात है पास होने वालों की, असहाबुल यमीन दाएं बाजू वालों की बेखार बेरियों में तह बतह चढ़े केलों में, दूर तक फैली हुई छांव, हरदम रवां पानी, कभी खत्म न होने वाले बेरोक टोक मिलने वाले बकसरत फलों और ऊंची नशिस्तगाहों में होंगे। अब जब नशिस्तगाहों का बिस्तरों का जिक्र किया, सटल तरीके से इशारा बीवियों की तरफ। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ, उनकी बीवियों को हम खास तौर पे नए सिरे से पैदा करेंगे। फजअलनाहुन्ना अबकारा, उनको बाकरा बना देंगे, वर्जिन्स। अब ये दुनिया की औरतों का है। यहाँ चाहे बच्चे थे, उनके बच्चे नहीं थे, बूढ़ी थी, आंखों में मैल था, झुर्रियां पड़ चुकी थी, नेक औरतें थीं, अल्लाह ताला नए सिरे से उनको बना देगा। जब प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है तो अल्लाह के लिए हमको दोबारा स्लिम ट्रिम कर देना कौन सा मुश्किल है। सारा अल्लाह ताला मामला दुरुस्त करके इतना खूबसूरत बना देगा। देखिए जो पुरानी बीवी होती है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमने पहले भी ये बात की थी। वो नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया में भी किसी को अगर ऑप्शन दें कि अपनी 50 साल की बीवी को तुम देकर दो 25-25 साल वाली ले लो, तो मुश्किल ही है कि कोई माने। कहीं नहीं, इसलिए कि पर्सनालिटी मिल गई है, वो मिजाज समझ चुकी है, अपनाइयत है, बगैर बोले कम्युनिकेशन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ख्यालात पढ़ लेते हैं एक दूसरे के, तसल्ली और सुकून मिलता ही इंसान को वहां पर है जब एक दूसरे के साथ आकर बैठ जाएं। तो अब बूढ़ी हो गई बेचारी, अब इंसान क्या करे, वो है हुस्न परस्त। उसी बीवी को पर्सनालिटी वही है, चीज अंदर से वही है, ऊपर से अल्लाह ताला ठीक ठाक कर देगा। कंपेनियन वही है। जन्नत में भी वही बीवी मांगेगा इंसान जो दुनिया में थी, जहां पे सुकून उसको मिला था। और अच्छी बीवियां दुनिया में भी कैसी होती हैं? उरुबन अतराबन, अपने शौहरों की आशिक। उरुब एक ऐसी औरत कि जो अपने शौहर को बहुत महबूब हो, जिसको कि शौहर बहुत महबूब हो, शिद्दत से एक दूसरे के आशिक, किसी और की तरफ नजर उठा के देखने का दिल भी ना चाहे, ख्वाबों में भी आए तो शौहर ही आए अल्लाह के फजल से। कभी रश्क ना आए किसी दूसरी की औरत के ऊपर कि उसका मियाँ कैसा है, लगे कि मेरे मियाँ से अच्छा किसी का नहीं है, शहजादा गुलफाम है तो मेरा मियाँ है, बस मेरे मियाँ को नजर ना लग जाए, कोई और इस पर जादू ना कर दे। बाज दफा खवातीन ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि पता नहीं क्या हो गया, किसी ने मेरे मियाँ पे जादू कर दिया। उनके मियाँ को देखते कहते इन पे कौन जादू करेगा,
बेचारे मिडिल एज्ड और पॉट बेली और बॉल्डिंग, अब इन पे क्या पड़ी है। लेकिन उस बीवी की नजर से आप देखें ना, उसको लगता है हाय ये मेरा शहजादा, इसे पता नहीं किसने जादू कर दिया। तो ऐसी होती हैं औरबन, शदीद मियाँ की आशिक, और मियाँ भी उनके आशिक, उनको भी नहीं किसी को नजर उठा के देखना। वो बिलबोर्ड्स को देख के उनके राले नहीं टपका करती, और ना वो गंदे मैगजीन देखते हैं। बीवी देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। अतराबन, हम उमर, जन्नत में हम उमर होंगे। अब ये नहीं कि बीवी को खानी है आइसक्रीम, मियाँ बेचारा कहते नहीं मुझको तो एज़मा है, मैं तो खा ही नहीं सकता। बीवी कह रही है वॉक के लिए चलो, उस बेचारे के घुटने ही काम नहीं करते। नहीं, हम उमर, सेम वेवलेंथ, सेम केमिस्ट्री। लिए अस्हाबिल यमीन, ये सब कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है। वो अगलों में भी बहुत होंगे और पिछलों में भी बहुत। किसकी दुआ करनी चाहिए हमें? साबिकून की, साबिकून की दुआ करें। व अस्हाबुश शिमाल, और बाएं बाजू वाले, बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना। फी समूम व हमीम व ज़िल्लिम यहमूम ला बारिद वला करीम, वो तो लू की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आराम दे। ये वो लोग होंगे जो इस अंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे और गुनाह अजीम पर इसरार करते थे। कहते थे जब हम मरकर खाक हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर रह जाएंगे, क्या फिर उठाकर खड़े किए जाएंगे? क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके? ए नबी, इन लोगों से कहो यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं, जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका। फिर ए गुमराहो, झुटलाने वालों, तुम शजर ज़क्कूम से ग़िज़ा खाने वाले हो, उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी तौनस लगे ऊंट की तरह पियोगे, यानी पिए जाएंगे, प्यास ना बुझेगी और हलक जले चला जाएगा। हादा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, ये है बाएं बाजू वालों की ज़ियाफत का सामान रोज़े जज़ा। अल्लाह हमें से महफूज रखे। हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर तस्दीक क्यों नहीं करते? कभी तुमने गौर किया ये नुत्फा जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं? इसके जवाब में कहते हैं बल अंत या रब्बी, बल्कि अल्लाह तूने ही किया ये सब कुछ। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है और हम इससे आजिज नहीं हैं कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुमको पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तुम जानते हो, फिर सबक क्यों नहीं लेते? अफरअयतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो इनसे खेतियां तुम उगाते हो या इसके उगाने वाले हम हैं? हम चाहें इन खेतियों को भुस बना कर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हैं। कभी तुमने आंखें खोल के देखा ये पानी जो तुम पीते हो इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें इसको सख्त खारी बनाकर रख दें। फलौला तशकुरून, तुम शुक्रगुजार क्यों नहीं होते? कभी तुमने ख्याल किया ये आग जो तुम सुलगाते हो उसका दरख्त तुमने पैदा किया है या उसके पैदा करने वाले हम हैं? हमने उसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामानी जीस्त बना दिया। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम, बस ए नबी अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह कीजिए। हुक्म है, हम कहेंगे सुभान रब्बियल अजीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के मवाक़े की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। ये एक बुलंद पाया कुरान है। इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, एक महफूज किताब में सब, इसे मुतहहरीन के सिवा कोई नहीं छू सकता। मुतहहरीन यानी जो लौहे महफूज में है, फरिश्तों के अलावा कोई नहीं छू सकता, शैतानों की पहुंच नहीं है, और दुनिया में कौन नहीं छू सकता इसको जिसकी नीयत पाक नहीं है। 10 साल 20 साल कुरान के गिर्द घूमते रहेंगे, अगर नीयत में खराबी है कुरान अपना खजाना नहीं खोलेगा, कुरान अपनायत का इजहार नहीं करेगा, कुरान दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा अगर नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत दुरुस्त है तो फिर देखो, नीयत पाक कर कर आओ, इसके पीछे चलने के लिए आओ, इससे समझने के लिए आओ, इसको समझाने मत आना, इसके पीछे चलने आओ, इसको अपने पीछे चलाने मत आना, सीखने के लिए आओ, कुरान को सिखाने के लिए मत आना, आजिज़ी के साथ आओ, एटीट्यूड के साथ मत आना। तो ये है दरअसल नीयत की पाकीज़गी, और जिसकी नीयत ऐसी हो गई तो बस कुरान से उसको बहुत फायदा मिल जाएगा। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। अब एक सवाल, अफबिहाज़ल हदीथ अंतुम मुदहिनून, क्या इस कलाम से तुम लापरवाही बरतते हो?
ابھی ہم سے پوچھا گیا اتنے سال گزر گئے, تمہارے پاس کبھی اتنا ٹائم نہ نکلا کہ تم ذرا سے اس کو سمجھ لیتے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا کہ اس کو جھٹلاتے ہو, قول سے یا عمل سے, کہتے ہو نہیں پریکٹیکل نہیں ہے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو, تو جب مرنے والے کی جان حلق تک جا پہنچتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتا. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ فروح و ریحان و جنت نعیم, تو اس کے لیے تو راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. اللہ ہمیں اس میں شامل کرے واقعی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اس کا استقبال یوں ہوتا ہے سلام تجھ پر, تو اصحاب الیمین میں سے ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا, یہ سب کچھ قطعی حق ہے. بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے, سبحان ربی العظیم. اب جو کہا گیا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے, اب مسبحات کا آغاز ہو رہا ہے. کہ بہت ساری صورتیں آ رہی ہیں جس کا آغاز تسبیح سے ہے. سورۃ الحدید, حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے, اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے. تسبیح کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے. آپ نماز فی الحال پڑھ رہی ہیں کہ نہیں, حجاب کرتی ہیں کہ نہیں, روزہ رکھتی ہیں کہ نہیں, زکوٰۃ دیتی ہیں کہ نہیں, وہ اپنی جگہ ہے. تسبیح کو آپ کسی چیز کے انڈر نہ کیجیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں, میں تو فرائض پورے نہیں کر رہی, تسبیح کروں گی تو کیا ہوگا؟ تسبیح انشاءاللہ آپ کے اندر توانائی اور نیت اور امنگ پیدا کر دے گی کہ انشاءاللہ فرائض تو کیا, آپ تو آگے محسن کے درجے پر بھی پہنچ جائیں گی. یہ انسان کے اندر فیول پرووائڈ کرنے والی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے 2 کلمات بہت ہلکے ہیں زبان پر, اللہ کو رحمان کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. واقعی اتنے ہلکے ہیں زبان پر, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عادت ڈال لیجیے ذکر کرنے کی. جو ذکر کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ اجر پا لیتا ہے, ڈھیروں ڈھیر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے سے زیادہ اجر پا لیتا ہے. لا الہ الا اللہ زبردست کلمہ ہے. یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے. ذکر کیجئے, ذکر کیجئے. کوئی پریشانی آپ کو, کوئی خبر آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ بیٹھ کے سکون سے کہیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ کہیں لا الہ الا اللہ انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ذکر کیجئے, خوب ذکر کیجئے, یہاں تک کہ موت آ جائے اور فرشتے جب آ کے دیکھیں ہمارا حلق جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہو, تو دیکھیں پھر اللہ کی نعمتیں اور نوازشیں کیسی ہوں گی. آخری دم تک ذکر نہیں چھوڑنا, اور انشاءاللہ اس سے توانائی آئے گی آگے آگے بڑھنے کی. اور یہ تو انسان سنکرونائز ہو گیا نا کائنات کے ساتھ, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جو اللہ کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا آؤٹ آف سنک ہے, وہ فساد مچا رہا ہے, وہ فورنر ہے اس دنیا کے اندر, اجنبی ہے اس کائنات کے اندر, وہ ہی ڈزنٹ بلونگ اوور ہیئر. اس لیے کہ ساری کائنات فرما بردار اور مسلم ہے. لہو ملک السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے, زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے, اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی, ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اگر کبھی لگے کہ کیا ضرورت ہے نماز روزے کی, کیا کرنا ہے ذکر کر کے, پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں, ہاؤ ڈو آئی نو, کبھی ایسے وسوسے آئیں, یہ آیت نمبر 3 سورہ حدید کی پڑھ لیا کیجئے, انشاءاللہ وسوسے دور ہو جائیں گے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں
جو کچھ وہ کچھ ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، بس اللہ میرے ساتھ ہے۔ کبھی ڈر لگے، کبھی اکیلی ہوں کسی وجہ سے بھی، کہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے، یہ بھی سارا ذکر ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ ایمان لاؤ جیسے لانے کا حق ہے، اور خرچ کرو جیسے خرچ کرنے کا حق ہے۔ اصل میں مال خرچ کرنے کی طرف کہا جا رہا ہے، اور باقی تمام چیزیں امپلائڈ ہیں، ضمنی ہیں۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب ذرا سا جگایا، وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تم کو، لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر واقعی تم ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے۔ کیوں نازل کی؟ پڑھ پڑھ کے برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ جہالت، لا علمی، غم، پریشانی، شکوک، محرومیوں کے اندھیروں سے نکال کے اللہ کے علم اور اللہ کی بخشش، اللہ کی معرفت کے نور میں لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے اللہ تم پر بہت شفیق اور اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ عمل کی کتاب ہے نا، ہم نے دعا کی کتاب بنا لیا۔ سمجھنے کی کتاب ہے، ہم نے خالی پڑھنے کی بنا لیا۔ اور یہ تو دراصل زندوں کے لیے دستور ہے جو اللہ نے دیا، ہم نے مردوں کا ایک منشور بنا کے رکھ دیا اس کو۔ یہ تو علم کی کتاب ہے اور لا علموں کے ہاتھ میں ہم نے اس کو دے دیا۔ ہائی آئی کیو والے تو ڈسکنیکٹ ہی ہو گئے اس سے بالکل۔ تسخیر کائنات کے لیے اللہ نے ایک کتاب نازل فرمائی۔ آپ دیکھیں کیا ایکسپلوژن آف نالج ہوا ہے عرب میں۔ وہ بکریاں چرانے والے، دنیا کو سائنس دے دی انہوں نے۔ کس نے موٹیویٹ کیا؟ قرآن نے۔ کون سا علم ہے جو کہ عربوں نے ایکسپلور نہیں کیا؟ جیوگرافی اور جیولوجی سے لے کر اسٹرونومی تک اور میڈیسن تک، اور کیا کچھ ایجادات جو ہیں وہ انہوں نے نہیں کر لی۔ یہ تو تسخیر کائنات کی کتاب تھی، ہم نے مدرسوں کا نصاب اس کو بنا دیا۔ یہ تو مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، ہم نے مردوں کی بخشش کے لیے اس کو بنا کے رکھ دیا۔ بس اس قدر انڈر امپلوائے کیا قرآن کو، ہم نے اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ واقعی اللہ اس ناقدری کا کہیں ہم سے حساب اگر لے لے گا نا، ہم کوئی جواب دے نہیں سکیں گے کہ اللہ ہم نے آخر کس قابل سمجھاتا ہے اس کتاب کو۔ ابھی بھی کوئی قرآن کا اگر علم حاصل کرنے بیٹھتا لگتا ہے فارغ ہوگا، کوئی لو آئی کیو ہوگا۔ ابھی بھی کیا ہے، اچھا فلاں کا بچہ لو آئی کیو، حافظ بنا دو۔ اچھا وہ لولا لنگڑا ہینڈی کیپ ہے، حافظ بنا دو۔ اچھا وہ بچی، اس کو ایڈمیشن کہیں نہیں ملا، کورس میں ڈال دو۔ ان کا بھی آنا بہت اچھا ہے، قرآن ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا، لیکن ذہین کدھر ہیں آخر؟ ویئر آر دے؟ کیوں نہیں آتے؟ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ اس کو چھوڑ کر کوئی بہتر چیز ہے؟ اس سے افضل بھی کوئی چیز ہے؟ وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب تک اسلام ڈاؤن ٹراڈن ہے، تم اتنا سا بھی عمل کرو گے اجر بہت ہوگا۔ اسلام کو جب اللہ ڈومینیٹ کر دے گا، اور اللہ کرے گا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسلام غالب ہوگا، تب تو مدد کرنے آؤ گے تو وہ اجر نہیں پا سکو گے، ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکو گے جنہوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا تھا، جب اسلام پر عمل کرنا اپنا مذاق اڑوانا تھا، سوشل آؤٹ کاسٹ بننا تھا، لوگوں کے طنز اور تانوں کا نشانہ بننا تھا۔ اس وقت انہوں نے ساتھ دیا تھا، وہ حق پر آنے والے تھے، حق کا ساتھ دینے والے تھے، کامیابی کے لیے نہیں آئے تھے۔ تم کامیابی دیکھ کر آئے ہو، خیر اجر اللہ دونوں کو دے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ سے فرمایا، صلح حدیبیہ کے زمانے میں یعنی فرمایا، ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ یعنی صحابہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے۔ ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ بھر بھی سونا ہو
اور وہ سارے کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے 2 رتل بلکہ 1 رتل خرچ کرنے کے برابر نہ پہنچ سکے گا. صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا. ان کو تھوڑی پتا تھا کہ اسلام کو کیا عروج نصیب ہوگا. وہ تو آئے تھے حق کا ساتھ دینے. یہ انسان کی اصلیت پتا چلتی ہے کہ جب ٹروتھ ڈاؤن ٹراڈن ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے، لوگ اس کو کک کر رہے ہیں، تم اس وقت اس ہیرے کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ یہ بتاؤ. ہیرا تو ہیرا ہی ہے، کتنا بھی مٹی میں پڑ جائے، کتنی بھی لوگ اس کو ٹھوکرے مارے. اور ہیرے کو پانے کے لیے اور اٹھانے کے لیے تو جھکنا ہوتا ہے. جس نے جھک کے اٹھا لیا، پہلے تو جھکا، اور جب اس نے اس ہیرے کو حاصل کر لیا، پھر دیکھیں لوگ کیسے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، پھر کیسے اس کو عروج ملتا ہے، پھر کیسے وہ مالدار ہوتا ہے، پھر کیا لوگوں کی نظروں میں مقام اس کا بنتا ہے. لیکن کب بنا؟ جب جھکا تھا، جب مٹی سے اس نے اٹھایا تھا. تو بس بات یہ ہے کہ یہ ہیرا اسی طرح مٹی میں پڑا ہے. اب اٹس آور چوائس. ٹائم ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ پرائرٹیز اپنی دیکھنی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. اگرچہ اللہ نے دونوں سے اچھے وعدے کیے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھائے اور واپس کرے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم. اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. قرض حسن دینا اور خرچ کرنا بہت اچھا ہے. یہاں خاص الخاص قرض حسن کا مطلب ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. بناؤ تم انسٹیٹیوشنز اور تم خرچ کرو، اور تم مدرسے بناؤ، اور تم مسجدوں پہ خرچ کرو، اور تم لوگوں کو دین کی تعلیم دو، تم کیسٹس بانٹو، تم کتابیں بانٹو، تم لوگوں پر خرچ کرو تاکہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں. تو کہا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ابو دہدہ صحابی تھے، جب یہ آیت سنی اپنا باغ آ کر فوراً دے دیا. 600 کھجوروں کے درخت تھے اس کے اندر. کہا کہ اللہ قرض مانگتا ہے، میں نے دے دیا. ان کا گھر بھی اس میں تھا. جب واپس گئے ہیں تو اندر باغ میں داخل بھی نہ ہوئے. کہا دادا کی ماں باہر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ دادا کے باپ تم نے بڑا اچھا سودا کیا، اور اپنے بچوں کو لے کر آ گئی. یہ ہے نا مومن مرد اور مومن عورتیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کتنا اچھا سودا کیا. اب آپ کے خیال میں ابو دادا اور ابو دادا کی بیوی کہاں ہوں گے اس وقت؟ کیا خریدا انہوں نے؟ یہ دنیا کا ٹکڑا دے کے کیا لیا؟ آج کوئی ہم کو آفر دے کہ تمہارے پاس جو فیز 8 میں وہ جو زمین اور پلاٹ پڑا ہوا ہے اس کو تم بیچ کے اور تم مینہٹن میں پلاٹ خرید لو، ہم تو دوڑے ہیں. جاپان میں تم لے لو فلیٹ، ہم دوڑے ہیں. اور یہ اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے. جنت میں پلاٹ چاہیے، بغیر کچھ دیے ملے گا نہیں. خرچ کرو، خرچ. کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے؟ اور کب پتہ چلے گا اس کا اجر؟ قیامت کے دن. پولیس صراط کا منظر بتایا جا رہا ہے. تو حالات جب تک ایسے ہیں ہمارے لیے بہت اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. واقعی جنت کا سٹاک بہت گرا ہوا ہے اس وقت. جو چاہے خرید لے، یہ چڑھنے والا ہے. پھر حالات کی تبدیلی سے اجر میں فرق واقع ہو جائے گا، پھر اجر کم ہو جائے گا جب اسلام چڑھ جائے گا اوپر. اب دیکھنا قیامت کے دن، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑتا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے بڑی کامیابی، ریئل اچیومنٹ. اب دنیا میں تو منافق مومن نظر تو نہیں آتے، ایک ہی جیسے لگتے ہیں. وہ تو فرق وہاں واضح ہوگا قیامت کے دن. اب کیا ہے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا، وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں، تھوڑا سا ہمیں دے دو. دنیا میں چیٹنگ نہیں کرتے جیسے کسی اور کے پیپر میں جھانک لیتے ہیں، کسی اور کا علم چرا کر پاس ہو گئے. وہاں بھی یہی ایٹیٹیوڈ، تم ذرا سا نور ہم کو دے دو، ہم نے تو نہیں کمایا. کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. کہا جائے گا جاؤ جاؤ واپس پیچھے جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. یعنی یہ مفت کی بات تھوڑی ہے، یہاں تھوڑی بٹائے. یہ دنیا سے کما کے لایا گیا. جا سکتے ہو چلے جاؤ دنیا میں، کوئی نہیں جا سکے گا اور پچھتاوا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. منافقوں پہ عذاب، مومنوں پر اللہ کی رحمتیں. دنیا میں تو ایک چھت تلے شاید رہتے ہوں، ساتھ ساتھ بیٹھتے ہوں، کولیگز ہوں،
لیکن وہاں بڑا فرق ہے. ینادونہم، وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. فتنے میں کیا؟ کہ تم نے چوائس کیوں مانگی جب اللہ کا حکم سامنے آ گیا؟ تم فتویٰ شاپنگ کے لیے کیوں نکلے؟ کیوں گئے فتویٰ شاپنگ کرنے جب پتا تھا یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز فرض ہے؟ تم نے لیکن کیوں کہا بٹ؟ تم نے کیوں کہا اچھا لیٹ می جسٹ تھنک اٹ تھرو؟ تم نے ifs and buts کیوں کیے؟ تم نے جو ہے pros and cons کیوں تولے اس کے؟ تم نے کیلکولیٹنگ مائنڈ کیوں بنایا اللہ کی اطاعت میں؟ تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور موقع پرستی کی، انتظار کیا، دیکھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور تم ویٹ کرتے رہے اور تم نے ڈیلے کیا اور ڈیلے کیا. وَارْتَبْتُمْ، اور شک میں پڑے رہے. ڈیلے کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب تم نے نیکی کو فوراً کے فوراً اختیار نہیں کیا، اب تم کو ڈاؤٹ آنا شروع ہوا کہ پتہ نہیں کرنے کا کام ہے بھی کہ نہیں. اور تھوڑا بہت یقین تھا، اس میں بھی شک کے کانٹے جو ہیں وہ سارے چھپ گئے، وہ چھلنی ہو گیا. اور شیطان کو کیا چاہیے؟ فوراً آ گیا. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور جھوٹی توقعات تم کو فریب دیتی رہیں. عمل کی جگہ خواہشات نے جگہ لے لی، عمل کے بجائے خواہشات کرنے لگ گئے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخری وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکے دیتا رہا. لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم، وہی تمہاری غمخوار. وبئس المصیر، بدترین انجام. مولا تمہاری کیئر ٹیکر، تمہاری سرپرست، تمہاری دمساس، تمہاری غمخوار، تمہاری ہمدرد وہی ہے جہنم. اسی میں رو پیٹو، اسی میں چیخو، اسی میں شکوے شکایت کرو، وہی آنسو بہاؤ. وہی تمہاری ساتھی ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کی نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. یہ انلائٹمنٹ کا لمحہ جو زندگیوں میں جگمگا رہا ہے، اس کھلے دروازے سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے یہ بند ہو جائے گا. اپرچونٹی ڈز ناٹ ناک ٹوائس، گائیڈنس ڈز ناٹ ناک ٹوائس. اگر اس وقت دل کر رہا ہے کر جاؤ، ڈیلے کیا، گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ. یہ ہدایت بہت غیور مہمان کی طرح ہے، باعزت مہمان کی طرح ہے. یہ بار بار کھڑے ہو کے نوک 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 نہیں کرتی رہتی. تم نے دل کا دروازہ نہ کھولا ہے تو یہ لوٹ جائے گی، نہیں آئے گی واپس. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی من قبل پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی، ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہیں. اب وہ نہ عمل کرنے والوں کے بھی کان کھڑے کر دیے، عمل کرنے والوں کے بھی کان کھڑے کر دیے جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کے ساتھ اٹیچ رہ رہ کر تمہارے اندر ہولیت دن داؤ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جائے، یا تم کو لگے قرآن ہم کو بور کر رہا ہے اور تمہارے اندر سختی آ جائے. اور دین والوں میں جیسی سختی آتی ہے اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے بچائے. جو لہجے ہوتے ہیں، جو چہرے ہوتے ہیں، جو فتوے ہوتے ہیں، تو سب کو جھکنا ہے اللہ کے آگے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ پھر سجدے میں گریں، لوح جبین تازہ کریں، استغفار کر لیں اور منیب اور اواب ہو جائیں. خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، تو اللہ کا مردہ دل نہیں جگا سکتا. قرآن کی بارش برساؤ نہ جیسے آج کل برس رہی ہے، اور پھر اس کو جذب کرو، وقت لگاؤ. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے نشانی تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید تم عقل سے کام لو. مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. کیا چیز نہیں آنے دیتی قرآن کی طرف؟ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لعب، کھیل، واللہو، اور دل بہلاوا، وزینہ، اور ذرا ظاہری ٹیپ ٹاپ، سجنا سنورنا بننا، وتفاخر بینکم، اور پھر دکھانا، نمائش کرنا، کمپیٹ کرنا، فلانٹ کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت چاہنا اموال اور اولاد میں.
کس کا بچہ کہاں سے پڑھ کے نکلا، کس کی سیلری کتنے فگر کی ہے، کس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، کون ویکیشن گزارنے کہاں جاتا ہے، کس کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، کون کس کلب کا ممبر ہے، انہی چیزوں میں لگے رہے. حتی زرتم المقابر، اللہ کہتا ہے نا، یہاں تک کہ قبریں دیکھ لیں. اور ہم کیا روئیں، اب تو قبروں میں بھی کمپٹیشن ہے. لوگ کہتے ہیں نیٹ ورکنگ کے لیے جنازوں میں جاؤ، لوگ بزنس ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں، مردہ سامنے رکھا ہے، خالی ہاتھ دیکھ رہے ہیں. They want to be seen at the right place at the right time. اس وقت کانٹریکٹ سائن کروا لو، دل جیت لو. اور کس قبرستان میں دفن ہوئے، یہ بھی کتنا سنگ مرمر لگایا قبر کے اوپر. اب تو وہ بھی عبرت نہیں ہے. اب کیٹرنگ کہاں سے کروائیں گے؟ بالکل اسپاٹلیس سارا انتظام ہونا چاہیے، کوئی بد نظمی نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز اوکیزن ہے. میرے ہسبینڈ اس دن کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہر چیز اوکیزن بن گئی ہے، ہر چیز فنکشن بن گئی ہے. موت سے بھی ہمیں کوئی عبرت نہیں آتی. کرسیاں سیدھی لگی ہوں، صاف ستھرے ہوں، بیرے کھڑے ہوں، پھول رکھے ہوں، مائک بہت اچھا ہو. دا ورکس شوڈ بی پرفیکٹ. عبرت کہاں گئی؟ کوئی عبرت نہیں ہے. کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بارش ہو گئی، اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گیا. پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، تم دیکھتے ہو زرد ہو گئی، پھر بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس یعنی یہ دنیا میں ہے نا، ہر کمال کو زوال ہے، اور جنت میں کوئی زوال نہیں، آخرت میں کوئی زوال نہیں، وہ پرماننٹ ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. تو کیا کرو؟ سابقو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فاستبقوا ہم نے پڑھا، سابقو، سارعو، کمپیٹ کرو، ایمبیشس ہو جاؤ آخرت کے لیے، اپنے رب کی بخشش کے لیے. وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے. خیال آتا ہے اگر ہم نے دین پر عمل شروع کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا آفتیں آ جائیں گی. تسلی دی، دیکھو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں نازل ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تم کو ہو اس پر دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تم کو عطا فرمائے اس پہ تم پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو منہ پھیرتا ہے پھیر لے، اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. نہیں آتے اللہ کی مدد کو مت آؤ، نہیں اطاعت کرتے نہ کرو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا نہیں ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ہم دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اس کو ان پر فرض نہ کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں آپ انہوں نے بدعت نکال لی اور پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا وہ ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولی، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تم کو عطا کرے گا. ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تم کو وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے.
تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے فضل سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی واقع معراج پر بھی کیسٹ ہے، جنت کی طلب، اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اس پہ پیمفلٹس ہیں، آپ چاہیں تو لے سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔